السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ میں ہوں بے نظیر مہدی۔ لبرل فورس سروے کے مطابق کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو ہے وہ بے روزگاری کی شرح میں 21 برسوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، یعنی 7.1۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ بے روزگاری کے پی کے میں، پنجاب اور حیران کن طور پہ سب سے کم سندھ میں پائے گئی۔ یہ بے روزگاری کی شرح 2021 کے میں جو تھی وہ 6.3% تھی، جبکہ 2003، 4، 5 میں 7.1 جو کہ سب سے زیادہ بے روزگاری ہے، جس کے مطابق ہر سال تقریباً 35 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، جبکہ ایک عدد شمار کے مطابق ایک ایوریج جو نکالا گیا اس کے مطابق جب ملک 1% ترقی کرتا ہے تو 4 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ روزگار ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بہت دن سے مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف، وہ منظر یہاں پہ نہیں دکھائی دے رہے تھے، مگر ابھی جو ضمنی الیکشن میں 9 منتخب اراکین اسمبلی ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے آج انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دور میں جو ترقی کی شرح تھی جو ترقی کی شرح تھی وہ 49% تھی، جبکہ پی ٹی آئی کی دور جب آیا تو وہ صرف 3% رہ گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف نے بدتمیزی کے کلچر کو فروغ دی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم شہباز شریف ترقی میں ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں نہ صرف وہ قصوروار ہیں پاکستان کی اس معیشت کے، بلکہ ان کو لانے والے بھی برابر کے شریک ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 85 کی دہائی سے یعنی 1985 سے لانے والے کون ہوتے ہیں اور ووٹ ڈالنے والے کون ہوتے ہیں، ووٹ گننے والے کون ہوتے ہیں، یہ ہم سب کو بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہے، مگر یہاں ایک سوال امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کون سا خلا تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چھوڑ دیا اور پھر جس کو آگے چل کے پی ٹی آئی نے کیش کرا لیا۔ پی ٹی آئی نے ایک یوتھ کے اندر نیریٹو بلڈ کیا اور پھر وہ اس میں کامیاب ہوئے اور 2000 اور پھر انہیں کامیابی ملی اور 2018 کے الیکشن میں ان کی حکومت آ گئی، اور آج تک یوتھ کا جو بیانیہ ہے وہ اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کس سمت میں جا رہی ہے؟ کیا پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اس کا ذمہ دار ہے، یا مختلف آنے والی حکومتوں کی کمزور معاشی پالیسیاں کہ جو صرف اشرفی جو ملک کا امیر طبقہ ہے اس کو فائدہ دیتی ہیں، کاروباری طبقہ ہے اس کو فائدہ دیتی ہے۔ اس سارا بندر بانٹ جو ہے وہ جو کاروباری طبقہ ہوتا ہے، جو امیر طبقہ ہوتا ہے، اس کے درمیان ہی ہو جاتا ہے، اور عام عوام یعنی جو مڈل کلاس ہے اس کا مفاد کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ویلکم بیک۔ اور سب سے پہلے اپنے پینلسٹ سے جو ہے وہ میں آپ کو تعارف کراتی چلوں۔ ہمیں جوائن کیا ہے راجہ قمر الاسلام، ایم این اے ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ اسرار رانا سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور پروگرام اب سے کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے عامر مغل، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ سب سے پہلے راجہ قمر الاسلام صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور ہم بات کر رہے تھے لبرل فورس سروے کی جو رپورٹ آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ 21 برسوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہوئی، 7.1% جو ہے وہ غربت میں اضافہ ہوا، جو اب تک کی سب سے بلند ترین سطح ہے۔ پنجاب کے پی کے میں سب سے زیادہ ہے، جبکہ سندھ میں جو ہے وہ سب سے کم ہے۔ اب یہ اوور آل جو نواز شریف صاحب نے بھی جو 9 منتخب رکن اسمبلی ہیں ان سے خطاب بھی کیا اور کہا کہ اس کی ذمہ دار جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور ایک طرف تو ہم جو مسلم لیگ نون ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ معیشت کو ہے وہ بہت اچھی سمت میں لے کر جا رہے ہیں، معیشت اب جو ہے وہ ایک اچھی ترقی کی طرف گامزن ہو گئی ہے،
اور یہ ایک مہینے میں دوسری رپورٹ ہے جو بہت نیگیٹو رپورٹ ہے پاکستان کے لیے. جی ایسے ہے کہ اگر مجھ سے پوچھا تو پہلی بات یہ ہے کہ معیشت جس گراوٹ کا شکار ہوئی تھی آج سے 2 برس پہلے 2.5 برس، جب آلموسٹ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا تھا، تو اس کے بعد تمام جو بنیادی انڈیکیٹرز ہیں وہ امپروو ہوئے. مثلا جب انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس میں جو جتنی ایکٹیویٹی ہوتی ہے چاہے انڈسٹریل یا اکنامک وہ نہیں ہو پاتی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بے روزگاری بھی ہوتی ہے. تو اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب اس کی انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے، اب انٹرسٹ ریٹ تقریباً نصف پہ آ گیا اس پچھلے عرصے میں. اسی طرح سٹاک ایکسچینج آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی میں آئی، بلندی پہ گئی، ریکارڈ بلندیوں پہ گئی، جو کہ اس سے پہلے جو ہے وہ 25,000 اور 22,000 پہ پی ٹی آئی کے دور میں تھی. اسی طرح تمام جتنے انڈیکیٹرز ہیں یعنی وہ بڑے. اب اس کے بعد وہ والا آتا ہے مرحلہ جس میں معاشی نمو ہوتی ہے، گروتھ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ایکسپورٹس بڑھتی ہیں اور امپلائمنٹ میں بہتری آتی ہے. اور اب وہ مرحلہ آنے والا ہے. پہلے جو مراحل ہیں وہ تمام انڈیکیٹرز اس وقت آپ دیکھیں کہ جو دنیا کے ادارے ہیں ریٹنگ کے، موڈیز سمیت، ان سب نے جو کہا، ایون یہ جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے اس میں بھی یہی کہا ہے کہ اب اگر معاملات کرپشن پہ قابو پا لیا گیا اور معاملات درست سمت پہ جا رہے ہیں تو 5% گروتھ کی توقع ہے. تو اس لیے جو ورسٹ رپورٹس بھی ہیں جو حکومت کے اتنی زیادہ موافق نہیں ہیں، وہ بھی یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ گروتھ ریٹ بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے پھر امپلائمنٹ بھی اسی کے ساتھ بڑھے گی، ایکسپورٹ کے جو ہے وہ بھی شرح بڑھے گی. تو یہ بنیادی طور پر یہ لیگ بیہائنڈ کرتی ہے. مہنگائی کی آپ دیکھ لیں شرح، جہاں پہ ریٹ آف انفلیشن جو ہے وہ 38-36% پہ چلا گیا تھا، وہ اب دوبارہ 3 یا 4% پہ. تو یہ سارے انڈیکیٹرز اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آگے ایک بہتر وقت آنے والا. اچھا نواز شریف صاحب آج بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو تھا وہ ایک گیدرنگ سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ترقی میں جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم مجھ سے بھی آگے نکل گئے ہیں. پی ٹی آئی کے جو ملک کی معیشت کا یہ حال ہے، پاکستان کے لیے نیگیٹو رپورٹس آ رہی ہیں، اس کا وجہ آئی ایم ایف ہو یا جو بھی کوئی ہو، اس کی ذمہ دار جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. اور پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی صرف اس کے اکیلے مجرم نہیں ہے بلکہ ان کو لانے والے بھی مجرم ہیں. تو سر یہ تو گیپ تو خود جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے اور پی ٹی آئی نے چھوڑا تھا لوگوں کے لیے کہ دودھ کی طرف اٹریکٹ ہوئی. انہوں نے ایک نیریٹو بنایا اتنا اسٹرانگ. یہ تو کمزوری تو کہیں نہ کہیں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی تھی نا. جی دیکھیں میاں نواز شریف صاحب چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد ہیں، لیڈر ہیں، اور سیاسی جو ان کی لیڈرشپ یعنی جماعت، ان کا سیاسی رول ہے اس وقت. انتظامی رول سے انہوں نے دانستہ طور پر اپنے آپ کو الگ رکھا ہے، اور وہ انتظامی معاملات میں مداخلت اس لیے بھی نہیں کرتے تاکہ انہوں نے فری ہینڈ چیف منسٹر پنجاب کو اور پرائم منسٹر کو دیا ہے، تاکہ ظاہر ہے جب بڑا لیڈر خود ان معاملات پہ بات کرے تو پھر چانس ہوتا ہے اس بات کا کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا رول جو ہے وہ ذرا اس کے مقابلے میں ڈمنش ہو جائے. اس لیے انہوں نے انتظامی معاملات سے تو اپنے آپ کو الگ رکھا ہے. لیکن یہ چونکہ ایک سیاسی ایونٹ تھا، اور سیاسی ایونٹ بھی کیا تھا کہ آپ نے ایک بہت بڑی تعداد میں جو ضمنی الیکشنز ہوئے اس میں 12 سیٹیں جیتی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے. اور پنجاب میں تو یہ ایک ریفرنڈم کا درجہ رکھتے ہیں، چونکہ تقریباً پنڈی ڈویژن کو چھوڑ کے تو پنجاب کے ہر ڈویژن سے جو ہے وہ الیکشنز ہوئے تھے. تو یہ ایک قسم کا سیمپل تھا، اور پنجاب کی جو اوورال موڈ تھا اس کی عکاسی کر رہا تھا. اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسکیل اوپر کریں تو کے پی کی بھی ایک سیٹ ہم نے جیتی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے پھر میاں صاحب ان سے خطاب چونکہ ان سے مل رہے تھے تو پھر انہوں نے وہ ساری چیزیں کامیابیاں گنوائیں جن کے نتیجے میں آج پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ کامیابی حاصل ہوئی. اور اس میں سر فہرست جو کارکردگی تھی
وہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحب اور ان کی حکومتوں کی تھی، تو انہوں نے اس کا بجا طور پہ ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے وہ ذکر بھی کیا کہ جس کے ماضی میں جس حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک اس حالت میں پہنچا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ عدم اعتماد سے کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے ڈچ کیا، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو وائلیٹ کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ اس کے دہانے پہ پہنچ گیا تھا ڈیفالٹ ہونے کے، تو پھر اس کا ذکر بھی انہوں نے ضروری سمجھا۔ لیکن ڈیفینیٹلی سیاسی جماعتیں جب آپس میں اگر بیٹھیں گی نہیں، مسلم لیگ نون نے تو ہمیشہ کوشش کی، پی ٹی آئی کو بار بار دعوت دی کہ جی آپ آئیں اور آپ گفتگو کریں، آپ بات چیت کریں، آپ جو چیزیں لانا چاہتے ہیں، چاہے وہ الیکشن پروسیس ہے، چاہے وہ معاشی پروسیس ہے، اس میں جو ہے آپ اپنا حصہ ڈالیں، آپ تجاویز دیں۔ اور پی ٹی آئی کی ہٹ درمی کی اور ضد کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ابھی جو 27ویں آئینی ترمیم جس کے خلاف وہ بار بار تنقید بھی کر رہے ہیں جگہ جگہ، اس میں ایک بھی کلوز کے لیے انہوں نے نہ کوئی امینڈمنٹ دی، نہ انہوں نے کسی ایک کلوز کو ڈیلیٹ کرنے تک کا بھی اپنا حصہ نہیں ڈالا، اور نہ ہی اس کے خلاف ووٹ دی، یعنی ووٹ بھی نہیں دی اس کے خلاف 27ویں ترمیم کے جو اسمبلی کا فورم تھا۔ تو اسی طرف آج میاں صاحب نے نشاندہی کی۔ بالکل، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی۔ رانا اسرار صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کو بھی ذرا ہم شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح راجا صاحب بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی، اب جیسے بات ہوئی کہ ایک ریفرینڈم کا درجہ ہو گیا، پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر لیا سوائے 2 نشستوں کے علاوہ، این اے 18 129 کے علاوہ۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پی ٹی آئی اس میں الیکشن میں شامل ہوتی، کم سے کم مقابلہ کرتی، جو بھی حالات تھے، تو یہ ایک بڑا سیاسی ایونٹ بن سکتا تھا؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا کہ پی ٹی آئی کو کمپین ہی نہیں کرنے دی گئی، ان کو نہ عمران خان کے پوسٹر لگانے کی اجازت تھی، نہ کمپین کرنے کی تھی، نہ ان کو کیمپ لگانے کی اجازت تھی۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جمہوریت اور مسلم لیگ نون یہ کٹھے کیسے ہم نام لے لیتے ہیں۔ کے پی کے میں پی ٹی آئی ہار گئی، وہاں پی ٹی آئی کے خلاف جلسے جلوس بھی ہوئے اور ٹھیک ٹھاک کمپین بھی چلی اور وہ ہار بھی گئے۔ پنجاب میں تو اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ محترمہ مریم صاحبہ کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کا چڑی جو ہے وہ چڑیا جو ہے وہ پر مار جائے۔ دوسرے ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ میں یوں نہیں کیا، تو میں نے عرض کرتا چلوں کہ اگر اتنے ہی نون لیگ کو شوق تھا پی ٹی آئی کو ملانے کا، تو کم از کم ان کا اپوزیشن جو قائد اپوزیشن ہے اسی کو بننے دیتے۔ آپ نے تو اس کو بھی ابھی تک تسلیم نہیں کیا، جس کو انہوں نے نامینیٹ کیا، تو پارلیمنٹ میں آپ انہیں عزت کیا دے رہے ہیں؟ اگر آپ ان کے قائد ایوان کو ہی نہیں بیٹھنے دے رہے، تو پھر آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی اس پروسیس میں پارلیمانی سسٹم میں حصہ لیتی؟ نہ سینٹ میں آپ نے ان کا اپوزیشن لیڈر بننے دیا ابھی تک، نہ قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں بڑی مشکل سے بن گیا ہے۔ پھر دوسری طرف آپ ان کے پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ سے آؤٹ کر رہے ہیں، ان کی جگہ زبردستی خود آ کے بیٹھ رہے ہیں سادہ اکثریت لینے کے لیے، تو کون سے پارلیمانی نظام کی عزت کی بات کر رہے ہیں ہم؟ تیسری بات یہ کہ میاں صاحب کی آج جو گفتگو جتنی میں نے ابھی سنی مہنگائی کے حوالے سے اور آئی ایم ایف کے حوالے سے، تو یہ 23 دفعہ کیا عمران خان گیا آئی ایم ایف کے پاس؟ کیا عمران خان نے 23 دفعہ جا کے گروی پاکستان رکھا آئی ایم ایف کے قدموں میں؟ کہ آج وہ ہمارے رولرز بن کے بیٹھ گئے، وہ آ کے ہمارے سپریم کورٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ آپ کی عدالتیں ٹھیک نہیں ہیں، 553 ارب روپے کی کرپشن وہ ہمارے منہ پہ مار دیتے ہیں کہ یہ تم نے کی ہوئی ہے۔ تو یہ عمران خان نے کی ہے 553 ارب کی؟ اور عمران خان اگر مہنگائی لایا تو عمران خان کے دور میں تو پیٹرول جو تھا وہ کیا کہتے ہیں 160 70 تھا، آج وہ 250 ہے۔ ڈالر 160 70 تھا، آج 350 ہے۔ بجلی کا یونٹ 14 روپے تھا، آج 70 80 روپے ہے۔ تو یہ عمران خان کے دور میں مہنگائی تھی یا اب مہنگائی ہے؟ میاں صاحب آج کے دور کی کیوں نہیں بات کرتے؟ اور وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیک آف کر چکا، تو آج ہی رپورٹ جاری ہے کہ پاکستان میں 20% بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 12 کروڑ سے زیادہ لوگ خطے غربت میں چلے گئے، تو ٹیک آف کیڑا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ میں آئی واز ایکسپیکٹنگ
کہ میاں صاحب پاکستان کے سب کانٹیننٹ کے استعمال سب سے زیادہ تجربے کار سیاستدان ہیں، وہ حقیقت پہ مبنی بات کریں گے اور وہ ایک مدبر، ایک جسے کہنا چاہیے نا اسٹیٹسمین کے طور پہ بات کریں گے. لیکن وہ تو وہی کھڑے میں 1990 کے اوپر جو آنکھیں بند کر کے جنہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، انہیں یہ دھاندلی نہیں نظر آ رہی، انہیں 8 فروری کی دھاندلی نظر نہیں آ رہی، یاسمین راشد پہ شکست نظر نہیں آ رہی. میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ؟ یہاں پر وقت ہوا ہے کوئی بریک کا، کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے.